الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ پڑھیے گا درود اس پر جس ذات نے دشمن کو خنجر سے نہیں مارا اخلاق سے مارا ہے۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے اور لفظی معنی تو اس کے طبیعت، مروت، عادت اور طریقہ کار، یہ سب اس کے معنی ہیں، لیکن اصطلاح عرف میں، اصطلاحی معنی میں اخلاق انسان کی باطنی خوبیوں کو کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اخلاق انسان کے نفس کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ جس کے وجہ سے انسان بغیر فکر و تأمل کے اور غور و خوض کے کچھ افعال بجا لاتا ہے، یعنی ایسے افعال جو ہر وقت انسان کی بے فکری میں بھی انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اخلاق ہیں، یہ باطنی انسان کی خوبیاں ہیں یا باطنی اوصاف ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اوصاف اچھے ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر یہ اوصاف اچھے نہ ہوں تو انہیں اخلاق سیئہ سے تعبیر کرتے ہیں، یا انہیں محاسن اخلاق کہتے ہیں یا رذائل اخلاق کہتے ہیں۔ یہ دو ہی انسان کے اوصاف کی قسمیں ہیں۔ اچھے ہوں اوصاف تو محاسن اخلاق، اور اگر اچھے نہ ہوں تو رذائل اخلاق۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں اخلاق کی تین قسمیں نظر آتی ہیں۔
ایک قسم اخلاق کی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں عدل سے اور اعتدال سے کام لے اور ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قصاص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان کو قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، اور والجروح قصاص، اور جتنا زخم ملا ہو اتنا ہی زخم دیا جائے گا۔ تو یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے جس میں پورا پورا اگلے سے بدلہ لینا ہے، اور اس بدلہ لینے میں ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں اخلاق کی پہلی قسم سے۔ دوسری قسم جن کو اخلاق کریمہ کہتے ہیں، جس میں بدلے کا تصور تو نہیں ہوتا، البتہ اس میں معافی اور درگزر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، کہ برائی کا بدلہ جتنی برائی اس نے کی ہو اس سے دے، لیکن برائی کا بدلہ برائی سے دینا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں جتنا اس نے بدلہ آپ سے جتنا ظلم کیا اتنا اس سے بدلہ لینا یہ ٹھیک ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور درگزر کیا اس کا اجر اللہ اسے دے گا۔ ایک یہ تھا کہ اس نے بندے سے بدلہ لینا تھا، ایک یہ ہے کہ اس نے اپنا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور معافی اور درگزر کیا۔ اسے ہم اخلاق کریمہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں کریمی کا ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ لیکن اخلاق کی تیسری قسم جسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اے میرے حبیب، اگر آپ سے کسی نے اچھا نہیں کیا، اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ جب آپ احسان کریں گے تو فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو اس شخص کے اور جس کے ساتھ آپ کی عداوت تھی، اس احسان کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، آپ کا گرم جوش اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ یہ احسان کے نتیجے میں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے یوں بھی فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، تو یہاں احسان ہے، اور اس قسم کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں جہاں برابری بھی نہیں ہے اور جہاں پہ عفو اور درگزر بھی نہیں ہے، بلکہ احسان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا رویہ نہیں برتا، آپ نے اس کے ساتھ احسان کر دیا۔ ایسے آدمی کے ساتھ احسان ہر کوئی کرتا ہے جس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، جس سے اس کا کوئی نقصان وابستہ نہیں ہوتا، جس نے کبھی اسے کوئی ضرر نہیں پہنچایا ہوتا، لیکن اس آدمی کے ساتھ احسان کوئی نہیں کرتا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اخلاق عظیمہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں اور اس کے ساتھ احسان کریں۔ اب یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ اب قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی جس قسم پہ فائز ہیں وہ اخلاق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے
کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، جب آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک اختیار کرے تو آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پھر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم رکھے، جو تمہیں کچھ نہ دے، لیکن جب اللہ تمہیں دینے کی پوزیشن میں لے آئے، جب اللہ تمہیں غنی کر دے تو جس نے تمہیں محروم کیا ہو تم اسے اپنے ہاتھوں سے دو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اب پتہ لگے گا نا، یاد ہے وہ وقت جب میں نے تم سے کہا تھا مجھے دو، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا تم نے نہیں دیا تھا، اب میں تمہیں ترساؤں گا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں کہ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے آپ کو محروم رکھا ہو اسے عطا کرنا، یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اور فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ پہ ظلم کیا ہو اس سے اعراض کریں، اسے معاف کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اور آپ دیکھیں جو ذات ہمیں یہ تعلیمات دے رہی ہوں وہ خود کتنے اخلاق پہ فائز ہوں گی، کس درجے پہ فائز ہوں گی۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے لیے گھنٹوں، مہینوں، سالوں چاہیے کہ آپ ان کا احاطہ کر سکیں، لیکن آپ سب کچھ بیان کر کے بھی آپ کی زبان اور آپ کی استطاعت یہ کہے گی کہ قلم تمام ہوا مدح باقی ہے، کہ سب کچھ لکھا لیکن ابھی بھی میں اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ تو اس مختصر نشست میں ہم سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند گوشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے وہ مقام حاصل کیا، آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کی اس طرح دل جیتے کہ آپ کے معاند، آپ کے مخالف ہوتے ہوئے بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ لیکن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب کی دنیا میں وہ سہارے بھی عطا کیے کہ خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سے ان کا نکاح ہوا تو ایک موقع پہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی رغبت فیک لحسن خلقک، مجھے جو آپ سے نکاح کرنے میں رغبت پیدا ہوئی، بہت سارے لوگوں کے پیغام آئے میں نے ٹھکرائے، لیکن آپ سے جو نکاح کرنے کا مجھے شوق پیدا ہوا وہ کس لیے؟ لخلقک، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، وصدق حدیث کا، اور آپ کی سچائی کی وجہ سے، کہ آپ اپنے قول کے سچے اور آپ اپنے اخلاق کے پکے تھے۔ سامعین محترم، اچھا انسان اور اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق کی گواہی اس کے گھر والے دیں، جس کے کردار کی پاکیزگی اس کے گھر والے بیان کریں۔ چونکہ لوگوں کے سامنے تو ہم سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر والوں میں سے بھی سب سے زیادہ آپ کے قریب آپ کی بیوی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے اخلاق کی معترف ہے تو سمجھے کہ یقیناً آپ با اخلاق انسان ہیں۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو اس موقع پہ جب حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی، آپ کو سہارا دیا، آپ کو سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو جن الفاظ سے آپ کو تسلی دی ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا وہ الفاظ ایک خلاصہ تھے، جو آپ کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی تھی، اس کو آپ حضرت سیدہ نے چند الفاظ میں بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ رشتہ داروں کے تعلق آپس میں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، آپ ان کے اندر محبتیں پیدا کرتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور آپ سچی بات کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کی مشکلات میں ان کا حل نکالتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اور سامعین محترم، آپ دیکھیں حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور معاشی پریشانیاں ہوتی تھیں، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے مشورہ کیا کہ ہم ہاتھ بٹاتے ہیں اپنے چچا کا، حضرت عباس کے تو بھائی تھے، تو ہم اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ لہذا اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ ان کے چند بیٹوں کو کفالت میں آپ لے لیں اور پھر کچھ کوئی کفالت کا ذمہ میں اٹھاتا۔ جب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، وہ چھوٹے تھے، باقی حضرت جعفر تیار ہیں اور حضرت علی ہیں۔ تو آپ نے مشورہ کیا حضرت عباس سے، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ حضرت جعفر کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پرورش بچپن سے آپ نے اپنے ذمہ لی اور ایسی پرورش کی اور ایسی تربیت کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فائز کیا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور آپ کی شفقت صرف یہ نہیں رہی کہ جسمانی شفقت، بلکہ آپ نے پھر اپنی لخت جگر کا، اپنی سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا ان سے رشتہ بھی ان سے کیا۔ تو تحمل الکلہ، اور فرمایا کہ آپ وتکسب للمعدوم، اور آپ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر نہیں سکتے، بے سہارا لوگ ہیں، آپ اپنی کمائی ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وتقر الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، گھر آئے ہوئے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے، اور وتعین علی نوائب الحق، اور فرمایا کہ آپ مظلوموں کی دادرسی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور صرف آواز نہیں اٹھاتے بلکہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ اوصاف تھے جو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ جس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو یقیناً ایک اتنی اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے کہ ہم اس کا اگر پہلے والی زندگی سے تقابل کریں تو آپ سوچیں وہ کتنی اعلیٰ زندگی ہوگی جو اللہ کے قرآن کے نزول کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی کی ہم ابھی مثال بیان کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا کچھ اس انداز میں نقشہ کھینچا سورہ آل عمران میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی جو رحمت آپ پہ ہے اے میرے حبیب، آپ اس رحمت کے نتیجے میں اپنے اصحاب کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے مجاہدوں کے لیے، اپنے طالب علموں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے بہت رحم دل ہیں، بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ سے دور ہو جاتے، یہ آپ کے قریب نہ رہتے۔ یہ جو آپ سے جڑے رہتے ہیں، یہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اور اس آیت کا جو پس منظر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ آیت نمبر 159 ہے سورہ آل عمران کی،
اور غزوہ احد کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ چند صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک گھاٹی پہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن وہ اس جگہ کو چھوڑ گئے جس کی وجہ سے نقصان ہوا، اہل اسلام کو، مجاہدین کو نقصان ہوا. اب اس نقصان کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی نوکر، ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی بچہ کوئی نقصان کر جاتا ہے، گھر کی چھوٹی موٹی چیز بھی توڑ دیتا ہے، تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب تک اسے تھپڑ رسید نہ کریں تو ہمیں صبر نہیں آتا. لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو، آپ کی رحمت کو، آپ کی نرم مزاجی کو بیان کرتا ہے اس پس منظر میں کہ اتنا نقصان ہوا، صحابہ شہید ہوئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، فتح شکست میں بدل گئی. لیکن اللہ اس کے باوجود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اس کے باوجود ان کے لیے نرم ہیں. اور بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نقصان پہنچانے والوں کے لیے اور اپنے ان شاگردوں کے لیے، اپنے ان مجاہدین کے لیے جن کی وجہ سے نقصان ہوا، ان کے لیے بھی اتنی نرمی کا مظاہرہ کرنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. میرے حبیب آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنا ان سے درگزر بھی جاری رکھیں گے، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں گے، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ ان کو ایسے ہی اپنے مشوروں میں شریک بھی رکھیں. سامعین محترم، اسی لیے آپ کے وہ مستشرقین جو مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ انہوں نے ریسرچ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا، اس حوالے سے لین پال کہتے ہیں کہ ظلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت میں ہی شامل نہیں تھا. اور باسورتھ سمتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ بھی کر لیتا تو آپ کبھی اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا نہیں کرتے تھے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ نرم اور شیریں ہوا کرتی تھی. جب آپ گفتگو فرماتے تو سننے والا اس کی خواہش ہوتی کہ آپ کہتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. اور ہسٹورینز، تاریخی شخصیات کے اوپر ایک کتاب کسی نے لکھی، اور ہسٹری آف دا ورلڈ میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان طبع ہمیشہ نرمی کی طرف ہوتا ہے. آپ ہمیشہ نرم مزاج تھے، نرمی سے بات کرتے تھے، تند خوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل ہی نہیں. اور شمائل اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے گئے حدیث کی کتابوں میں، ایک عرب عالم نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد اور آپ کی تعلیم سکھانے کے طریقے، اس میں ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں، اور شمائل کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، ہمیشہ خوشخبری سنانے والے، سہل الخلق، ہمیشہ اعلیٰ اخلاق والے، لین الجانب، نرم مزاج، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ کبھی بھی سخت گفتگو اور سخت مزاج نہیں تھے. سامعین محترم، ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک صحابی رسول شروع میں نماز جب آئی تو نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے نماز میں کتنی رکعتیں ہوئی، اگر لیٹ آتے تو آہستہ آہستہ اس میں پھر قوانین تبدیل ہوئے. تو جب یہ گفتگو اور اشارہ کرنا یہ سب نماز میں ممنوع قرار دیا گیا، تو ایک صحابی تشریف لائے، انہیں ابھی پتہ نہیں تھا کہ گفتگو منع ہوئی ہے. تو آئے، جماعت ہو رہی ہے، دوسری رکعت میں آئے یا تیسری رکعت میں آئے، تو اب انہوں نے ساتھ والے سے پوچھنا شروع کیا کہ کون سی رکعت ہے. اور اس کہنے میں پوچھنے میں آوازیں بلند ہوئی اور کافی بلند ہوئی. جب نماز ختم ہوئی، وہ صحابی فرماتے کہ میں نماز میں کھڑا تھا،
اور مجھے بار بار یہ سوچ آئے کہ اب میرا کیا ہوگا، نہ اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے، مجھے جھڑکیں گے، مجھے ماریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے سب کی نماز میں ان کو ڈسٹرب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تھا جس نے اونچی آواز سے باتیں کی؟ تو میں حاضر خدمت ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میرے ساتھ معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، فرمایا اللہ کی قسم، نہ مجھے غصہ کیا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے گالی دی، بلکہ مجھ سے کہا کہ یہ نماز ہے اور اس نماز میں گفتگو کرنا آئندہ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہذا آئندہ کے لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور ہمارے پاس کسی کو چھینک آ جائے، ہمارے پاس کسی کی کوئی ہلکی پھلکی ہم سے یا اس سے خطا ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پوری مسجد کو بھی سر پہ اٹھا لیتے ہیں، برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں کہ کس درجے کی ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد ترک نفسہ من ثلاث، 3 چیزیں ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے دور رکھا تھا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا تھا۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ المیراؤ، جھگڑا کرنا، خواہ اپنے حق کے لیے بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ دوسری چیز والاکثار، مال و دولت کی طلب، گفتگو میں زیادتی، یعنی زیادتی کا جو عنصر تھا آپ کے اندر نہیں تھا کہ باتیں کریں تو کرتے ہی چلے جائیں، اور مال کی طلب ہو تو بس حرص اور ہوس کا نہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اور تیسری چیز وما لا یعنی، لا یعنی کاموں میں، بیکار کاموں میں کبھی بھی آپ مشغول نہیں ہوئے۔ اور یہاں تک لکھا کہ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، آپ نے ہمیشہ بات بھی وہ کی جس میں ثواب کی امید تھی، ایسی کوئی بات آپ کیا ہی نہیں کرتے تھے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ سننے والے کا، نہ بات کرنے والے کا، اور اس میں ثواب کی امید نہ ہو۔ اور ایک حدیث اور فرمایا کہ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، لوگوں کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 معاملات میں لوگوں کو آزاد رکھتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ فرمایا کَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ، آپ کبھی بھی کسی کی مذمت اور کسی کا عیب نہیں نکالتے، اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے بھی تھے تو اپنی تنہائی میں الگ بات بٹھا کر اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ کسی کی مذمت ان الفاظ میں لوگوں کے سامنے کبھی کسی کو ایسے نہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا ولا یطلب عورتہ، کبھی کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے کہ کسی کے عیب تلاش کریں اور پھر اس کو بلیک میل کریں۔ آج کا معاشرہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تجسسوا، عیبوں کے تلاش کرنے میں جاسوسی نہ کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آج ہم سب کے لیے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی کے عیب مت تلاش کرو، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ رکھے گا۔ سامعین محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جشن ضرور منائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔